اور آج کے مسلمانوں پر پورے عالم کے اندر جو تکلیف ہے اللہ کے دشمنوں کی طرف سے آ رہی ہے، یہ تکلیفیں کچھ ایسی بن گئی کہ جن مارکوں کے اندر یہ زیادہ تکلیفوں میں آئے تو ایک ریڈیو کے اندر کا اعلان کہ کہاں گیا تمہارا وہ اللہ جس نے فلاں موقع پر تمہارا ساتھ نہیں دیا، جو میناروں پر کھڑے ہو کر تم اللہ اکبر کہتے ہو، کہاں گیا وہ تمہارا اللہ اکبر؟ اس موقع پر کہاں تھا؟ اللہ اکبر کہتے کہتے تم تھک گئے۔ یہ میں ذرا تفصیل سے کہہ رہا ہوں، ریڈیو میں اتنی تفصیل نہیں ہوتی، ایک دہریہ مختصر سے جملہ کہہ دیتا ہے ریڈیو کے اندر، اور اس کے جملے پر کروڑ ہا کروڑ نوجوان مسلمان دہریت کے خیال کا بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایسے مارکوں کے موقع پر جب جماعتیں کام کرنے کے لیے گئیں تو مسجد کے اندر نوجوان پخانہ کر رہے، جماعتوں نے سمجھا کہ بھائی تو مسلمان ہے اور مسجد میں پخانہ کر رہا ہے، اس نے کہا جا، خدا نے تو یہودیوں کا ساتھ دیا، مسلمانوں کا ساتھ کہاں دیا؟ اللہ اللہ کرتا ہے، کیا اللہ اللہ کرتا ہے؟ میں تو کروں گا نہیں پخانا، اس نے مسلمانوں کا تو ساتھ دیا نہیں، اس نے تو یہودیوں کا ساتھ دیا۔ تو ریڈیو کی ایک تقریر کروڑ ہا کروڑ نوجوانوں کو دہریہ بنا دیتی ہے، باوجود اتنی تکلیفیں اٹھانے کے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جو تکلیفیں اٹھائیں اور اللہ کی مددوں کو اتروایا، اس زمانے کا آدمی اگر پوچھتا کہ تیرا اللہ کون ہے تو فوراً وہ جواب دیتے کہ ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے بدر کے اندر ہزاروں کی تعداد میں فرشتے اتارے، اور ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہزاروں کے لشکر کو گھوڑوں سمیت دریائے دجلہ کے اوپر تیرایا، جس کے دیکھنے والے لاکھوں کی تعداد میں فارسی موجود تھے، اور جن صحابہ کے اوپر اللہ کی مدد آئی وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ میرے محترم دوستوں، یہ خواب کا قصہ نہیں ہو سکتا، ارے تاریخ کی کتابوں میں سے یہ قصہ مٹایا نہیں جا سکتا، جو قصہ ہزاروں کے اوپر ہوا تھا اور جس کے دیکھنے والے لاکھوں تھے، اور وہ لاکھوں جو فارسی تھے انہوں نے بالکل یہاں کشتیاں بھی ہٹا دی اور پل بھی ہٹا دیے تاکہ یہ لوگ یہاں نہ آنے، کیونکہ اگر یہ لوگ یہاں آ گئے تو ان کے ساتھ آسمانی مددیں ہیں، ہم آسمانی مددوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ جب تک سارے ظاہری اسباب ہٹا دیے اور یہ گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر پانی کے اوپر تیر کے جو پہنچے تو کہنے والا یہ کہتا تھا اس دور کے اندر کہ ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے حضرت علی حضرمی کے لشکر کو پانی کے اوپر چلایا، اور جس نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لشکر کو پانی کے اوپر چلایا، اور ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس وقت ہرقل روم کے دربار میں ہمارے سفرا پہنچے ہیں اور جا کر دعوت دی ہے تو ایک مرتبہ جب لا الہ الا اللہ اکبر کہا گیا تو جو قیصر روم تھا اس کا پورا محل حرکت کے اندر آ گیا اور وہ گھبرا گیا کہ یہ کیا ہوا، اور وہ ہرقل روم کہنے لگا کہ جب تم لا الہ الا اللہ اکبر کہتے ہو تو ہر وقت یہ مکانات ہلا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو ہرقل روم کہتا ہے کہ میری یہ تمنا ہے کہ تم جب بھی لا الہ الا اللہ اکبر کہو تو تمہارے مکانات بھی ہلنے لگے، اگر یہ میری تمنا پوری ہوئی تو میں یوں کروں گا، لیکن یہ میری تمنا پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ یہ تو صرف ہمارے اوپر خدا کا جو روب ہے وہ ڈالنے کے لیے تمہارے اس کلمے پر ہمارے محلات ہل رہے۔ ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے فلاں موقع پر یہ کیا، ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے فلاں موقع پر یہ کیا، ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے غزوہ خندق کے موقع پر 5 آدمیوں کا کھانا 1500 آدمیوں کو کھلایا، ہمارا اللہ وہ ہے کہ غزوہ سیف البحر کے اندر حضرت ابو عبیدہ جماعت لے کر جا رہے ہیں اور راشن بالکل ختم ہو گیا، کوئی کھانے کا انتظام نہ رہا، تو ہمارے اللہ نے سمندر کے اندر سے ٹمبر مچھلی ڈالی جس کو 300 آدمیوں نے 18 دن تک پیٹ بھر کر کھایا، بغیر روٹی کے کھایا۔ ہمارا اللہ وہ ہے کہ جو خالی چکی کے اندر سے آٹا نکال کے دکھایا اور خالی تنور میں سے روٹیاں نکال کر دکھائی، اور ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے بدر کے موقع پر ہماری لکڑیوں سے تلوار کا کام دیا، اور ہمارا اللہ وہ ہے جب وہ یہ تقریریں کرتے تھے تو لوگوں کے دل ہلتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کا اور حضرت عمر کا نام لے کر عیسائی عورتیں 600 سال تک ڈرائے
بات نہیں ہے، اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہے۔ جب ان کے اندر ایمان کی طاقت ہوگی تو اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہے۔ میرے محترم دوستوں، ارے تکلیفیں تو آج کا مسلمان بھی اٹھا رہا ہے، اس کی تکلیفوں سے دہلی پھیل رہی ہے، اور تکلیفیں صحابہ نے بھی اٹھائی، ان کی تکلیفوں سے امن و امان پھیلا اور ایمان پھیلا۔ آج یہ امت مسلمہ پورے عالم کے اندر کتنی تکلیف اٹھا رہی ہے، وہ روز روشن کی طرح ہے۔ ہر ملک کے اندر یہ امت مسلمہ تکلیف کے اندر ہے، اللہ کے دشمن اسے تکلیف بہت پہنچا رہے ہیں، اور صحابہ نے بھی تکلیف اٹھائی، لیکن صحابہ کی تکلیف کا جو انجام تھا وہ دنیا کے اندر دین ایمان کا پھیلنا، اور آج اس امت کے تکلیف کا اٹھانا، اس کا انجام جو ہے وہ دنیا کے اندر بحریت کا پھیلنا۔ حالانکہ تکلیف امت بھی اٹھا رہی اور تکلیف صحابہ نے بھی اٹھائی، دونوں تکلیفوں میں فرق کیا ہے؟ صحابہ نے جو تکلیف اٹھائی وہ اللہ کے دین کی دعوت کو کام بنا کر تکلیف اٹھائی، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے پر جو تکلیف آئی وہ اٹھائی، دعوت دیتے دیتے تکلیف اٹھائی،